کہ اس کی رنگت کیوں تبدیل ہو گئی ہے، اس کو نظر لگی ہے تاکہ اس کا علاج کیا جائے. بعض اوقات انسان کے جسم کے صرف کسی ایک حصے کو لگتی اور وہ حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض نظریں جو ہیں وہ آگ والی ہوتی ہیں، ان کو ناری نظریں کہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ یاد رکھیے ایک بات کہ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کو نظر لگانے لگاؤں تو نہیں لگا سکتا. اچانک لگ جائے اور بات ہے، خود سے کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس میں بھی جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس آیت میں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کاٹے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ نظر لگنا تقدیر کا حصہ ہے. جیسے انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے اگر کوئی چیز ہو جائے تو قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیونکہ ہم فوراً لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، وہ فلاں آئی تھی نا اس لیے یہ ہوا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں وہ تو ایک سبب بنا. تو لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے یہ سوچے یہ میری تقدیر میں تکلیف لکھی تھی اس لیے آ گئی. تیسرا بڑا سبب اذکار اور تلاوت قرآن اور نمازوں کی پابندی نہ کرنا، اس سے نظر لگتی ہے، اس سے یہ شیطانی اثرات حملہ آور ہوتے ہیں. کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا یہ ایسے ہی ہے جیسے قلعہ ہوتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ قلعے کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر قلعے کے باہر جو بھی دشمن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح امتحان اور آزمائش ہے انسان کی، کہ دنیا میں انسان آیا ہے، دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہر ایک کا یہ ٹیسٹ ہے اس دنیا میں کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہر لمحے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزار کیسے رہے، ہم کون سا کام کیسے کر رہے ہیں. تو یہ امتحان اور آزمائش ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گا، کیونکہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے تو کسی نہ کسی جگہ سے امتحان تو ہوگا. کیا دیکھنے کے لیے کہ اچھا کام کون کرتا ہے، اس آزمائش میں اچھا رویہ کون اختیار کرتا ہے. ایکم احسن عملا، اور احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس میں طریقہ بھی ٹھیک ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو. اب آپ دیکھیے کہ خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پھلوں، ان چیزوں کی کمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے دنیا میں، اور اس سے کوئی بچتا نہیں. کبھی کسی انسان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لے اور اس سے پوچھے کہ کیا تمہاری ہر چیز فٹ ہے، کیا ہر مسئلہ تمہارا حل ہے، کیا تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں. کسی کو غربت کا مسئلہ ہے، کسی کے پاس غربت نہیں، اتنا مال ہے کہ وہ حساب بھی نہیں کر سکتا، لیکن اور اتنے اس سے بڑے بڑے دکھ ہیں کہ جن کو مال کمپنسیٹ نہیں کر سکتا.
تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک امتحان میں مبتلا ہے، ایک آزمائش میں مبتلا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. تو یاد رکھیے کہ جب نظر لگتی ہے تو اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی علامتیں ہیں. چہرے پہ دھبے پڑ جانا، جیسے چھائیاں سے نہیں پڑ جاتی، یہ بھی بعض اوقات نظر کی وجہ سے ہوتی. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے جانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بچے نے کھایا پیا سویا آرام کیا سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چین ہی نہیں پکڑ رہا ہوتا. ماں بہلا بہلا کے آخر بازو کا دیکھا ہوگا ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیڈ پہ ڈال دیتی ہے، چلو رو لو پہ جتنا رونا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، بے وجہ خواہ مخواہ میں ماں کو ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے، صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی. اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سوکھے اور بالکل ان کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں، حضرت جعفر جو کزن تھے آپ کے، کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں، کیا ان کو فقر و فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ملتا؟ تو حضرت اسماء کہتی ہے نہیں، ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو. اور دم کرنے کا بہترین طریقہ سورۃ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، معوذتین پڑھے اور پھونک مار دیں. کسی راکی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہر ماں کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے، اپنے سر، اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لیتے. پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا. ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات نظر لگنے کی وجہ سے انسان اچانک گر بھی جاتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچانک لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اونچائی سے گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے. یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی. اور ایک اور جگہ پر مسند احمد کی روایت میں فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. اوپر چڑھنے سے مراد ایک تو بلندی پہ ویسے چڑھنا ہو سکتا ہے اور ایک دنیا کے اعتبار سے اوپر 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 یعنی ترقی ہوتے چلے جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا کہ برکت کی دعا دو. یعنی جس کو ترقی مل رہی ہے اور کوئی بڑا نام مل رہا ہے تو اس کے لیے بارک اللہ فیکا، بارک اللہ لکا، بارک اللہ علیکا، اللہ برکتیں دے. پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات سر درد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں شدید درد اٹھ جاتا ہے. قرآن سنتے وقت جمائیاں بہت آتی ہیں، یعنی پڑھا ہی نہیں جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سوئے چلے جاتے ہیں اور سوئے چلے جاتے ہیں اور آپ پھر اٹھتے ہیں، اٹھاتے اپنا، پھر سو جاتے، پھر اٹھاتے، پھر یہ بھی نظر کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اسی طرح وزن اچانک کم ہونے لگتا ہے. بعض اوقات ذہنی پراگندگی بڑھتی، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بچہ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتا. کبھی کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، بھوک نہیں لگتی. کبھی ذہن میں چیز حفظ نہیں ہوتی، حافظہ خراب ہو جاتا ہے. کبھی پسینہ بہت زیادہ آنے لگتا ہے اور اس کی اسمیل بھی بہت عجیب ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح نیند کم آتی ہے، زیادہ تر لیٹ کے بھی ایسے لگتا ہے جیسے جاگ رہے ہو، اور رونے کا دل بہت چاہتا ہے. پھر کبھی کبھی انسان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہتا، مجلسوں کو اوائڈ کرنے لگتا ہے.
کہ میں نہیں ملتا کسی سے، نہ کسی شادی میں جانا، نہ کسی سے ملنا، کوئی آئے تو گھبراہٹ شروع ہو جانا، مہمانوں کا نام سنتے ہی پریشانی لاحق ہو جانا. تو یہ بھی چیز اس میں آتی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھر اسی طرح مال میں برکت نہ ہونا، پھر لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جانا، یہ مجھے گھورتے ہیں، ان کے آنے سے فلاں چیز ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے اوپر شک کرنا شروع کر دینا، یہ بھی ایک نفسیاتی وسوسہ اور خلل پیدا ہو جاتا ہے.